اگر میں آپ سے ایک سوال کروں ناراض تو نہیں ہوں گے شیخ صاحب؟ جی کریں سوال. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ سوال سخت ہے. نہیں سوال کریں سوال کریں. شیخ صاحب یہ دیکھو، ناراض نہیں ہونا بھائی، میں نے آپ سے اجازت مانگی ہے. یہ جو ہے یہ ہندوؤں کا خدا ہے، اس کو وشنو بولتے ہیں. نوجوان ہے، آسمان میں بیٹھا ہے، خوبصورت بھی ہے، ٹھیک ہے نا. 2-3 ہاتھ ہیں، 4 ہاتھ ہیں اس کے. وہ ہاتھ میں کوئی لوہا شوہا ہے، بادشاہ جیسا ہوں، اس کی شکل خوبصورت بھی ہے. اس کا دوسرا دیکھیں، یہ اپنے وہ کسی آپ کے پاس بھی ہے نا کہ وہ حملۃ العرش جو ہے اس کی شکل جو ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ عقاب کی ہے نا، شاہین کی شکل ہے اس کی. یہ جا رہا ہے. آپ کے پاس بھی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حملۃ العرش جو ہیں 4 ہے نا. ایک اس کے انسان کی شکل ہے، ایک شیر کی شکل ہے، اور ایک جو ہے شاہین کی شکل ہے، اور چوتھا میں بھول گیا ہوں. اچھا وہ میں حدیث آپ کو دکھا دوں گا اگر آپ چاہیں تو. مجھے یہ بتائیں آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ. لہری صاحب، میں نے پہلی ٹرم کے اندر یہ بیان کی تھی، اللہ رب العالمین تشبیہ سے، تمثیل سے، تکییف سے بالکل پاک اور منزہ ہے. فرق پوچھا میں نے، ہم اس کی ہم نہ اس کی جی فرق کیا ہے آپ کے خدا میں اور مشرکین کے خدا میں فرق کیا ہے؟ میں نے پہلے ایک بات بتائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ان تمثیلوں سے، ان مثالوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے. ان کا عقیدہ دیکھ، انہوں نے بھی خدا کو نہیں دیکھا نا، ایسا ہے. ہندوؤں نے بھی نہیں دیکھا. آپ قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن اتنے سارے چہرے کے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہ رحمت رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ رحمت رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہمارے پاس نص موجود ہے، یہ ہماری رائے نہیں ہے، ہماری تعویل نہیں ہے، یہ منصوص ہے. یعنی رحمت کا جو لفظ ہے وہ اللہ رب العالمین صرف اسی ایک خاص مقام کے لیے استعمال کرے، اس کے علاوہ اور جو رحمت ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے یا دیگر مقامات میں جو اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں نظر آتی ہے آئے گی، وہ رحمت نہیں ہوگی. وہ کیسی رحمت ہوگی؟ دیکھیں ہندوؤں کے ہاں بھی دیکھیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم نے خدا کو دیکھا. انہوں نے جو تصویر بنائی وہ اپنی کتابوں کی روح سے ان بختوں نے خدا کی جو ہے پینٹنگ کر دی ہے. لیکن ان کا عقیدہ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا خدا ایک نوجوان ہے، آسمانوں میں چلتا پھرتا ہے، سواری کرتا ہے ادھر ادھر، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، کئی ہاتھ ہیں، بس اس کی 2 آنکھیں ہیں. آپ بھی کہتے ہیں آپ کے رب کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن میں نے جو حدیث میں دیکھا آپ کے رب کے کئی آنکھیں ہیں. تو بتائیے آپ کا فرق کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ مشرکین کے عقیدے سے فرق کیا رکھتا ہے؟ احمد ابن حنبل اور ابن تیمیہ کا خدا، انہوں نے پورے عالم اسلام کو مشرک بنا دیا. اب دیکھیں کہ ان کا خدا اور مشرکین کے خدا میں فرق کیا ہے. پھنس گیا. اللہ یاری پھنس کون گیا؟ پھنسا تو خود بیٹھا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو نصوص ثابت ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین اپنی ذات کے بارے میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ جناب وہ ذات یہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے، تو ان کے اوپر اللہ دینا یؤمنون بالغیب کا معنی ہی یہ ہے. معنی ہی ہے، فرق نہیں بتا سکا نا. مانا جائے پورے عالم اسلام کو انہوں نے تکفیر کر دیا، کافر مشرک. یہ توحید کے ٹھیکیدار بن گئے. ابھی جو ان سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے بھگوان جی میں فرق کیا بتا نہیں سکتا. آپ توحید کے ٹھیکیدار بن گئے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کا چہرہ ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے چہرے سے مراد اس کی رحمت ہے. کمال کر دیا آپ نے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، جسمی نہیں ہے علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا، آپ کا بھی آپ دیکھیں، ہم مسلمانوں کا، شیعوں کا، اشاعرہ کا، معتزلہ کا، ماتریدیہ کا، حنفیوں کا، ان کے خدا کا مثلا اس طرح انسانی چہرہ وغیرہ نہیں ہے، حیوانوں جیسا چہرہ نہیں ہے. آپ کے خدا کا ہے نا، ہندوؤں کے خدا کا بھی ہے. تو آپ کا رب جو ہے نا مسلمانوں کے رب سے نہیں ملتا، ہندوؤں کے رب سے ملتا ہے.